اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف حدیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبو کافی دنوں سے میری دائیں بازو کی کلائی فریکچر ہوئی۔ یہ تصاویر اخبارات میں تصاویر آپ فیس بک پہ دیکھتے رہے، میں وقتاً فوقتاً اس کی وضاحت کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے میسج کر کے پوچھا کہ آخر صورتحال کیا بنی۔ تو آج میں آپ کو ساری تفصیلات خود بتائے دیتا ہوں کہ کیسے ہوا یوں کہ کافی عرصہ پہلے سی او خانوال محترم چودھری سہیب عمران صاحب گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جہانیہ تشریف لائے۔ بوائز اور گرلز دونوں اسکولوں میں انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے، جن میں سے دو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، دو کے بارے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ انہوں نے گرلز ہائی اسکول جہانیہ کی ہیڈ مسٹر صاحبہ سے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ حمزہ شہباز کی ان دنوں پنجاب پر حکومت تھی، تو میں بہت جلد آپ کو پوری نئی عمارت بنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ عمارت ٹھیک ہے، ضرورت ہوئی تو آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانی کے پرنسپل چودھری ظفر اقبال صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کو کمروں کی ضرورت ہے، آپ کو واش رومز کی ضرورت ہے، آپ کو سٹاف روم کی ضرورت ہے، تو آپ ایسے کریں کہ جو موجودہ آپ کا سٹاف روم ہے یہ بھی آپ گرا دیں، اور اس کے ساتھ جو سڑک کی طرف، مین سڑک کی طرف یعنی ڈی پی ایس کی طرف وائز سیکشن، یہاں مڈل حصے کے سیکشن ہیں، ان کی لیٹرینیں ہیں 15-16 وہ بھی ڈال دیں، اور ان کے ساتھ سٹاف کے لیے ایک واش روم ہے وہ بھی ڈال دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ سوچتے ہیں تو پھر ہم کر لیں گے، ہمیں کوئی بجٹ کی صورتحال تو سامنے آنے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ میرا آرڈر ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اس پر کیسے عمل ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے، اگلے دن ان کا فون آیا کہ کیا آپ نے واش رومز گرا دیے؟ تو چودھری ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ ابھی ہم سوچ وچار سے کام لے رہے ہیں کہ کیا ایسا کریں یا نہ کریں۔ رات کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر سیکنڈری خانوال محترم سید محمود نبی صاحب کا فون آیا کہ میں سختی سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کل صبح 8 بجے لیٹرینوں کا ملبہ ہمیں نظر آئے اور اس کی تصاویر ہمیں بھیجیں۔ چودھری ظفر اقبال صاحب پریشان ہوئے، لیکن اپنے سینئر ساتھی غلام یاسین قادری صاحب سے کہنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سی او صاحب اور ڈی او صاحب دونوں ایک نقطے پہ زور دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کل میں بھی صبح جلدی آ جاؤں گا، آپ بھی آ جائیے، ملازمین کو پابند کر دیجئے اور ہم یہ لیٹرینیں گرا دیں گے۔ صبح ہم ذرا جلدی اسکول گئے تو ہم نے دیکھا تو غلام یاسین قادری صاحب اور محترم ظفر اقبال صاحب کی نگرانی میں یہ لیٹرینیں گرائی جا رہی تھیں، اور تصاویر بنا کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر خانوال محترم سید محمود نبی صاحب کو بھیجی جا رہی تھی۔ یہ کام ہو گیا تو اب انتظار ہو رہی تھی کہ کب گرانٹ آتی ہے اور کب کام شروع ہوتا ہے۔ اگلے دن آرڈر جاری ہوا کہ آپ سٹاف روم کو جلدی گرائیں، لیکن ہمارے ایک سینئر
SST جو بعد میں ریٹائر ہو گئے، چودھری محمد سعید صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ جلد بازی سے کام نہ لیجئے، پہلے آپ کمرے اور واش رومز بننے دیجئے، اس کے بعد یہ ہم ڈھا دیں گے اور یہاں نیا سٹاف روم بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو سب نے ان کی اس بات کو پسند کیا کہ واقعی اگر یہ سٹاف روم کو گرا دیا گیا تو اساتذہ کہاں بیٹھا کریں گے، اور ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ چند دن کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد CO صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ اب میرے ہاتھ بندے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ساتھ میرے بہت مراسم تھے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اب تک صورتحال جوں کی توں ہے، نہ نئے واش رومز بنے اور نہ 8 کمرے بنے۔ البتہ ایک اور تبدیلی آئی کہ نئے پرنسپل محترم سلیم شیخ صاحب، جو اس سے پہلے CO بہاولپور ہوا کرتے تھے، وہ بطور ہیڈ ماسٹر 20ویں گریڈ میں ترقی ملنے کے بعد یہاں تشریف لائے۔ تو ظاہر ہے وہ یہاں سکول میں ہی رہتے ہیں، تو ان کو ایک صاف ستھرے واش روم کی ضرورت تھی، اور سکول میں ایک ہی صاف ستھرا واش روم تھا جس پر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو صاف کروا کے ٹب وغیرہ انہوں نے رکھوائے، اور اب وہاں انہوں نے نہانے کا بندوبست بھی کر لیا اور باقی معاملات بھی وہیں ان کے حل ہونے لگے۔ اس سال لگنے کے بعد اب اساتذہ کے لیے 2 لیٹرینیں ذرا صاف ستھری رہ گئیں، جو مرکزی حال کمرے کے ساتھ ہیں، یا پھر 10 واش رومز اور ہیں جو ہائی حصے کے لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہاں تو بچے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، اساتذہ وہاں حال کمرے کے ساتھ جو لیٹرینیں ہیں وہاں جایا کرتے تھے۔ میں بھی ظاہر ایک انسان ہوں، مجھے بھی ضرورت محسوس ہوئی اور میں واش روم گیا، اور جب میں وہاں سے واپس پلٹا تو 3-4 سٹیپ برآمدے کے ہیں، وہ اتر کے چلنا پڑتا ہے یا نیچے آنا پڑتا ہے۔ میری چونکہ فالج کی وجہ سے جسم کا بایاں حصہ ذرا ویک ہے، تو میری بائیں ٹانگ تھوڑی سی ان بیلنس ہوئی، میں گرا اور میرا دایاں بازو میرے سینے کے نیچے آ گیا، اور یہ جگہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حصہ، یہاں سے یہ ہڈی فریکچر ہو گئی۔ درد محسوس ہو رہا تھا، اور میں سٹاف روم میں آ کے بیٹھا تو وہاں ایک دوست نے ذرا چیک کی، کہتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں، کہتا نہیں نہیں نہیں، کوئی پھیم آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، لیکن درد اتنی زیادہ تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ میں اسکول سے گھر آیا، میں نے کوئی ابتدائی طبی امداد لی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے شہر کے واحد آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر وقاص منیر صاحب کو فون کیا، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل خانیوال میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں رات 8 بجے وہاں سے سلطان میڈیکل کمپلیکس جہانی آتا ہوں، تو آپ یہاں آ جائیے اور چیک اپ ہو جائے گا۔ کمال شفقت سے انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق، بڑے مہربان ڈاکٹر ہیں، بہت رحم دل اور بہت ہی اچھا سوچنے والے ڈاکٹر ہیں۔ 7:30 بجے خود ان کا فون آ گیا کہ شاہ جی میں آ گیا ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ میں حسان بیٹے کو ساتھ لے کے وہاں پہنچا تو انہوں نے ایکس رے کروایا اور کہنے لگے کہ یہ آپ کی سائیڈ والی ہڈی جو ہے یہ فریکچر ہے، اور 15 دن کے لیے پلستر چڑھا دیا اور ساتھ کچھ ادویات دے دیں، وارن گولیاں کھانے کے لیے، اور آسٹریم ساشے یہ
कैल्शियम पर मुश्तमिल पाउडर सा होता है, उसमें कुछ और अद्वियात होती हैं, ये हड्डी को जोड़ने में जो मुआवन साबित होती हैं। वो 1000 रुपए का पैकेट आता है जिसमें 7 साशे होते हैं। तो रोजाना नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध या नीम गर्म चाय में मिला के वो पिए तो बहुत फायदा होता है। मैंने वो भी शुरू कर दिया। मुझे उनके शागिर्द ने बताया कि शाह साहब आपको 15 दिन का डॉक्टर साहब ने कहा है, लेकिन आप जहन में रखिए कि तकरीबन 4 हफ्ते या 6 हफ्ते लग जाएंगे। मैंने कहा कि खैर है, अल्लाह मेहरबानी करे। मैं आया और मैंने सपोर्ट लगाई और स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। मुझे बावजूद स्कूल से छुट्टी ना मिल सकी क्योंकि कुछ रुकावटें हायल थी। तो मैंने भी इतना दौर ना दिया कि साल के आखिरी दिन है, बच्चों की पढ़ाई ज़ाय ना हो। बड़ी क्लासेस को मैं उर्दू वगैरह पढ़ाता हूँ, तो मैंने स्कूल आता जाता रहा। हाँ, अलबत्ता बाइक की जगह पर मैंने रिक्शे पे आना जाना शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। 1 महीने के बाद जब मैंने महसूस किया कि ये दर्द काफ़ी कम है, और मैं दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, दोबारा उन्होंने एक्सरे किया, तो कहने लगे कि आप हड्डी बिल्कुल जुड़ गई है और आप प्लास्टर उतार सकते हैं। तो प्लास्टर उतार दिया गया, और हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर या तो मैं गर्म पट्टी लपेट लेता हूँ, या ये आपको जो नजर आ रही बनी बनाई पट्टी, ये जरा गर्माइश भी देती है और हड्डी को ठोकर से भी बचाती है। ये मैंने अब इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। इस अरसे में बहुत से दोस्तों ने फ़ोन पर राब्ता किया, बहुत से दोस्तों ने फेसबुक पर मेरी तस्वीर शेयर होने के बाद अ, सवालात उठाए और मालूमात लेते रहे। और अब वो प्लस्तर उतर जाने के बाद मैंने दोबारा, चूँकि फेसबुक पर मेरे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, मेरा चैनल सदाए जहानिया है, वहाँ भी बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उनके सवालात को देखते हुए मैंने कहा मैं खुद ही पूरी वजाहत कर दूं कि पहले क्या सूरत हाल थी, कैसे ये मुझे तकलीफ शुरू हुई, कैसे ये फ्रैक्चर हुआ, और कैसे मैं अब ठीक हूँ, और अब किन हालात में दिन गुजार रहा हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना के अपलोड कर रहा हूँ, नशर कर रहा हूँ, ताकि आपको सही सूरत हाल से आगाही हो। तो साहिबो, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हड्डी का दर्द, हड्डी का फ्रैक्चर होना और इतनी जल्दी ठीक होना, ये खुदा ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बाकी ये बात ज़हन में रखिए कि जब हड्डी फ्रैक्चर होती है तो फिर अरसा तक हल्का फुल्का दर्द जारी रहता है। बल्कि डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि जब भी ठंड होगी, जब भी आप ठंडा पानी पी लेंगे, तो वो जगह जहाँ से हड्डी फ्रैक्चर हुई होगी वहाँ दर्द वगैरह आम सी बात है। तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुतअद्दिद बार, जब से मुझे 2012 में फालिज हुआ, उसके बाद मैं मुतअद्दिद बार लड़खड़ा के गिरा या बाइक से गिरा, लेकिन उस खुदा ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने किसी बड़ी चोट, किसी बड़े हादसे से बचा लिया। और इस पर मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करूं वो कम है। और मैं आप दोस्तों का भी ममनून हूँ कि बहुत से दोस्त थे जो मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने फ़ोन करके मेरी तीमारदारी की,
بہت سے ایسے دوست تھے جنہوں نے دوسرے اساتذہ سے یا میرے رشتہ داروں سے یا میرے بچوں سے معلومات حاصل کی، تو میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اور میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دعا کی، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ آج کے اس مادی دور میں دوستوں کا ہونا، مخلص ہو کر دعا کرنا، یہ عطیہ خداوندی سے کم نہیں ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ آپ دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے میرے اس بازو فریکچر ہونے کے بعد مجھ سے بار بار رابطہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہوا۔ تو الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، اور یہ آپ کو گرم پٹی نظر آ رہی ہے، یہ چڑھانے کے بعد میں کافی سکون میں ہوں۔ کبھی کبھی میں اس کو اتار کے سپرٹ کے ساتھ یہ تمام جگہ صاف کر کے اوپر ہلکی سی روئی کی تہ لپیٹ کے ایک گرم پٹی بھی لپیٹ لیتا ہوں تاکہ سردی وغیرہ سے بچا جا سکے، اور کسی ممکنہ ٹھوکر سے بھی میں بچ سکوں، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عرصہ تک ہڈی جڑ گئی ہے، لیکن عرصہ تک آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی، اور میرے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھوں اور قدم قدم پہ اس کا خیال رکھوں۔ تو صاحبو، انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔